السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فیقول المصنف رحمہ اللہ الصحیح لغیرہ هو الحسن لذاتہ اذا تعددت طرقہ. اگر ہم نے حسن لذاتہ کو اچھے سے سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، تو ہمیں صحیح لغیرہ سمجھنے میں مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح لغیرہ ہے جو حدیث ہوتی ہے وہ اصل میں حسن لذاتہ ہی ہوتی ہے. وہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ حسن لذاتہ ہی ہوتی ہے. وہی حسن لذاتہ حدیث جب متعدد طرق سے آئے، کئی طرق سے آئے، تو وہ حسن لذاتہ کے مقام سے اٹھ کر کے، حسن لذاتہ کے درجے سے اٹھ کر کے صحیح لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا هو الحسن لذاتہ کہ صحیح لغیرہ اصل میں وہ حسن لذاتی حدیث ہے جو متعدد طرق سے آئے. فبذلك يقوي ويرتفع عن درجة الحسن الى درجة الصحيح. اسی وجہ سے وہ حسن کے درجے سے اٹھ کر کے بلند ہو کر کے صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن لا لذاته، لیکن وہ صحیح لذاته کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے. اس کی مثال حدیث محمد بن عمر بن علقمہ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ گزرتی، مشقت نہ گزرتی، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا. امام ترمذی رحمہ اللہ قال الترمذی بعد ان اخرج الحدیث، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جامع ترمذی کے اندر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وحدیث ابی ہریرہ انما صح لانه قد روی من غیر وجہ. کہتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ اس لیے صحیح ہے، اس لیے صحیح کے درجے تک پہنچی ہے کیونکہ یہ دوسرے طریق سے مروی ہے، روی من غیر وجہ. یعنی اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسن ہے، لیکن یہ متعدد طرق سے آنے کی وجہ سے، کسی اور راستے، کسی اور طریق سے آنے کی وجہ سے، اس کے سند کے اور متعدد سند کی ہونے کی وجہ سے یہ حسن لذاتہ کے درجے سے اٹھ کر کے صحیح لغیرہ کے درجے تک پہنچ گئی ہے. اس لیے کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، یعنی صحیح لغیرہ ہے. کہتے هذا وليعلم ان التمثيل ليس لمطلق الحديث بل بقيد كونه من روایت محمد بن عمرو والا في الحديث رواه الشيخان من غير طريقه. کہتے ہیں هذا وليعلم ان التمثيل ليس لمطلق الحديث، اور یہ جاننا ہے کہ ان التمثيل ليس لمطلق الحديث کی یہ جو اس کو حسن یا صحیح کہا گیا ہے، یہ مطلق حدیث کی بنا پر نہیں کہا گیا، بل بقید كونه من روایات محمد بن عمرو، بل اس وجہ سے کیونکہ یہ حدیث کیا ہے؟ محمد بن عمرو کے طریق سے آئی ہے. یہ روایت کیا ہے؟ محمد بن عمرو کے طریق سے آئے، کیونکہ یہ محمد بن عمرو جو ہے ان کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے، ان کی عدالت کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے. کہتے ہیں الا فالحدیث رواه الشیخان من غیر طریقہ، لیکن یہی حدیث اس کو شیخان یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن من غیر طریقہ، اس حدیث کی سند کے اندر محمد بن عمر یہ نہیں ہے، محمد بن عمر نہیں ہے، اور اس حدیث کے الفاظ کے اندر بھی کچھ چینجنگ ہے. وہ حدیث کیا لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل وضوء. تو امام ابن صلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں قال ابن صلاح محمد بن عمر بن علقمہ من المشہورین بالصدق والعدالہ. محمد بن عمر بن علقمہ کیا ہے؟ یہ صدق اور عدالت میں مشہور ہے، لیکنہ لم یکن من اہل الاتقان، لیکن ان کے حفظ کے اندر کیا ہے؟ کچھ کمی رہ گئی ہے. ان کے حفظ کے اندر، اس کے اتقان کے اندر، ان کے ضبط کے اندر کچھ کمی ہے. حتی ضعفہ بعضهم من جہت سوء حفظ، یہاں تک کہ سوء حفظ کی وجہ سے بعض علماء نے ان کو ضعیف کہا ہے. تو اسی وجہ سے اس حدیث کو کیا کہا؟ کس درجے میں نقل کیا گیا ہے؟ حسن لذاتہ کے درجے میں نقل کیا گیا، حسن لذاتہ کے درجے میں کیٹیگری میں اس کو رکھا گیا ہے. لیکن یہی حدیث جب حسن محمد بن عمر بن علقمہ کے اور دوسرے ساتھیوں کے طریق سے آتی ہے تو اس کو حسن لذاتہ سے اٹھا کر کے صحیح لغیرہ کے درجے کے اندر رکھا گیا ہے. ووثقه بعضهم بصدقه وعدالته، بعض نے ان کی عدالت اور صدق کی وجہ سے ان کی توثیق کی ہے. وحدیثه حسن من هذه الجهه، تو اس وجہ سے حدیث کیا ہے؟ حسن لذاتہ ہے. لیکن جب یہی حدیث
اور کسی دوسرے طریق سے اور کسی دوسرے راستے سے آتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن لدرجہ، حسن لذاتہ کے درجے سے اٹھ کر کے وہ صحیح لغیرہ کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ کسے کہتے ہیں؟ الحسن لغیرہ هو الخبر المتوقف عن قبولہ، کہ ایسی خبر جس کے قبول کرنے سے، جس کو ایکسپٹ کرنے سے، جس کو لینے سے لوگ رک گئے، یعنی ایسی حدیث جو ضعیف ہو، جس کو لوگوں نے ایکسپٹ نہ کیا ہو، جس کو لوگ قبول نہ کرتے ہیں۔ کہ روایت المستور، جیسے کوئی مستور راوی ہے یا مجہول الحال راوی ہے، اس کے حدیث کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، مگر کب؟ اذا توبع بمثلہ او اقوى منہ، جب اس کی مطابقت اسی کے مثل کوئی راوی کرے یا اس سے اقوا کوئی راوی ہو، اس سے زیادہ قوی راوی کوئی ہو، اس کی مطابقت کر رہا ہے، تب جا کر کے اس کی حدیث کو قبول کریں گے، نہیں تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں حسن لغیرہ کیا ہے؟ حسن لغیرہ فی اصلہ هو الحدیث ضعیف اذا تعددت طرقہ او اذا جاء من طرق متعددہ، کہ حسن لغیرہ اصل میں وہ حدیث ہے جو حدیث ضعیف ہوتی ہیں، وہ اصل میں حدیث ضعیف جو کہ متعدد طرق سے آئے۔ کیا ہے؟ جو کہ متعدد طرق سے آئے۔ پھر جب متعدد طرق سے آنے کی وجہ سے اس کا مقام، اس کا درجہ ضعیف سے اٹھ کر کے اس کی مطابقت، اس کے شواہد ملنے کی وجہ سے اس کا درجہ ضعیف سے اٹھ کر کے حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتا ہے، حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاصلہ ضعیف، کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ضعیف۔ وانما ترى علیہ الحسن بما عضده من المتابع، کہ اس پر حسن لغیرہ کا لیبل اس وجہ سے لگتا ہے، یا اس کو حسن لغیرہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کو تقویت ملتی ہے متابع کی وجہ سے، کسی کوئی بندہ اس کی متابع، اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو نقصان ہے نہ تو نقصان پہنچانا ہے۔ رواه الدارقطنی والحاکم، اس حدیث کو کس نے کیا ہے؟ امام دارقطنی اور حاکم نے نقل کیا ہے۔ فالحدیث له طرق لا يخلو كل منها من مقال، کہتے ہیں اس حدیث کے بہت سارے حدیث ضرر ولا ضرار، اس حدیث کی بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے سندوں سے یہ حدیث مروی ہے، لیکن ہر سند کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راوی پر کیا ہے؟ کلام ہے۔ ولیکن یقوی بعضها بعض، لیکن کیا ہے؟ بعض سندیں، بعض طریقوں تقویت پہنچاتی ہیں۔ ولذلك حسنه النووي وابن صلاح، اسی وجہ سے اس کو امام نووی رحمہ اللہ نے اور ابن صلاح رحمہ اللہ نے حسن کہا، یعنی حسن لغیرہ کہا ہے، حسن لغیرہ کہا ہے۔ آج کا درس بس اتنا ہی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔